والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست مت بنائیں، یعنی جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، وہ ایمان والوں کے سوا دوسروں کو یعنی کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں، یعنی اللہ کی تائید اس کو حاصل نہیں ہے۔ پھر إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ما سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو جہاد کا حکم دے دیا، اس کے بعد آپ نے کچھ اقدامات فرمائے، تو ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابی بلتع تھا، حاطب ابن ابی بلتع، انہوں نے ایک خط لکھا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقدامات تھے، جو آپ کی پالیسیاں تھیں آئندہ کے لیے، کچھ ان میں سے اس خط میں لکھی اور ایک خاتون سے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ پہنچا دو کفار کے پاس۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ اس خط کو لے کر نکلتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ اس طرح سازش کی جا رہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود، ان صحابہ کرام کو بھیجا کہ مقام روضہ خا الف خا، یہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پہ ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس خط ہے، تو وہ خط لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل ایک خاتون تھی، وہ جا رہی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس ایک خط ہے تو وہ خط ہمارے حوالے کیجیے۔ تو وہ خاتون نے صاف انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پھر تھوڑی سی مزاحمت کی تو وہ مان گئی کہ خط میرے پاس ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس عورت کو اور وہ جو خط تھا اس کو بھی لے کر حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ، یہ خاتون حاضر ہے اور اس کے پاس خط بھی ہے۔ اس نے خط اپنا جو بالوں کا جوڑا کیا تھا اس کے اندر پھنسایا ہوا تھا، وہ خط نکال کے اس نے دے دیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو پڑھا، اس میں وہی معاملات تھے، کچھ جو اقدامات آئندہ کے لیے مرتب کرنے تھے کفار کے خلاف، تو کچھ ان میں سے سیکرٹ تھے، کچھ راز تھے اس میں لکھے ہوئے۔ تو اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا تمہیں یہ دے کر؟ تو اس نے نام بتا دیا کہ حاطب بن ابی بلتع نے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ آگے حاطب بن ابی بلتع، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پوچھا اس سے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیت پہ شک نہ کیجیے گا کہ اس کے پیچھے میری کوئی بری نیت تھی، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ یہاں پہ قریش کے قرابت رشتہ دار ہیں، تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا، اور میں یہ جو باتیں بتائی ہیں ان کو، یہ بتا کر
کچھ حمایت لینا چاہ رہا تھا تاکہ جو وہاں پہ میرے عزیز و اقارب ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، جو مال ہے وہ محفوظ ہو جائے ان کے ہاتھوں۔ البتہ میرے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا، یعنی میں صاحب ایمان ہوں، وہ دوسرے منافقین کی طرح منافقت نہیں ہے دل میں، بس یہ تھا کہ میں نے ایک مطلب بشری تقاضا آ گیا کہ ان کی حمایت لے لوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ وہ شخص ہے جو اس سے پہلے بدر میں شرکت کر چکا ہے، اس نے بدر میں شرکت کی ہوئی تھی۔ تو بدر کے جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا، یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا ہوا ہے، تو ہم بھی اس کو معاف کر دیتے۔ مطلب یہ ایک بھول تھی جو ان سے ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو پھر اس سارے سینیریو کے ضمن میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اس کے شان نزول کے اسباب میں ایک اور بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ جو کچھ منافقین تھے، مسلمانوں کے جو صحیح العقیدہ جو مسلمان تھے، ان کی کچھ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول تھا، تو ان کو بھی روکا گیا۔ یہ بھی ایک دوسری وجہ تھی۔ کعب بن اشرف ایک تھا یہودی، ایسے ہی ابن ابی حقیق اور قیس بن زید، اس طرح کے ان کے انصار جو صحابہ کرام تھے، چونکہ یہ پہلے سے یہودیوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو ان کا پہلے سے ہی ایک دوستانہ ماحول تھا، تو ان کو بھی اس آیت کے ضمن میں روکا گیا۔ اس سے جو نفس محبت ہے اس کی نفی نہیں ہوئی، یعنی یہ جو کہا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن صرف مومنوں کو ہی دوست بنائیں، کافروں کو نہ بنائیں، اس سے جو نفی ہے وہ اس دوستی کی نفی ہے جو غالب آ جاتی ہے، یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں، محبوب کی بات پھر ترجیحات میں آ جاتی ہے نا۔ مطلب 5 لوگ کام کہہ دیں کہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کریں، میرا یہ کریں، میرا یہ کریں، آپ اس کا سب سے پہلے کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس حد تک نہیں جانا دوستی کے اندر کہ وہ آپ کی ترجیحات میں آ جائے، پھر آپ ایمان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو ترجیح اول ایمان ہے۔ ویسے تو کاروبار میں ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بڑے کانٹریکٹ کیے۔ میثاق مدینہ جو ہے وہ یہودیوں کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطلب تجارت کا بھی جو نظام ہے وہ بھی چلتا رہا، تو وہ اس کی ممانت نہیں ہے۔ یہ جو مطلب ایک دلی لگاؤ ہے، دلی لگاؤ اس کو نہیں پیدا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اس کو بھی جاننے والا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں بھی مطلب یہ کہہ دیا گیا کہ آئندہ کے لیے بھی اس حوالے سے محتاط ہو جانا ہے کہ پوشیدہ ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ کسی بھی انداز میں ان کے لیے اظہار محبت، وہ جو دلی لگاؤ والا ہے، اس کا آپ نے اظہار نہیں کرنا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، وہ دن جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو حاضر پائے گا، جو اس نے نیک عمل کیا اس کو وہ حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہوگی، جو برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی وہ حاضر پائے گا، اس کے سامنے ہوگی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس شخص کے اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا کہ ان قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے
کہ جس دن نامہ اعمال سامنے ہوگا، وہ سارے جو لکھے جا رہے تھے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ کوتاہی بھی نہیں کرتے تھے، ایک ایک عمل لکھ رہے تھے، وہ سارا کچھ سامنے ہوگا۔ تو اس دن وہ بندہ دیکھے گا اور کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس دن کے درمیان اور میرے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا تاکہ میں نیکیاں کر لیتا، میں کوئی 4-6 اعمال زیادہ کر لیتا، یہ دن ابھی اتنی جلدی نہ آ جاتا، مجھے مہلت مل جاتی، میں مزید نیکیاں سمیٹتا۔ تو اس دن اس کی یہ خواہش ہوگی، تو لفظ کاش بڑا استعمال ہوگا اس دن، کاش کہ میں ایک دفعہ پھر چلا جاؤں، کاش کہ مجھے زندگی مل جائے، کاش کہ میں یہ عمل نہ کرتا، کاش یہ میں عمل کر لیتا، یہ زبان زد عام ہوگا اس دن۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت لمحات ہے جو ہماری صحت بھی ہے اللہ رب العزت نے دی، اللہ نے توفیق بھی دی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بارگاہ میں جھکنے کا موقع بھی دیا ہوا ہے، اور مسلمان بھی پیدا کیا۔ کتنا یہ احسان ہے، کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو وہ ہمیں بنا دیتا، کسی مندروں میں گھنٹیاں بجاتے پھرتے، یا کسی چرچ میں ایسے پھرتے مارے پھر رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اس کے بعد نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو پھر اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہودیوں کا اصل میں رد فرمایا اللہ رب العزت نے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ کرتے ہیں، تو بس ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہمارے لیے تورات نے ہمیں سکھا دیا تھا، ہم اللہ رب العزت سے محبت کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ایک نیا مذہب ہمارے لیے آ رہا اور نئے تقاضے ہمارے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سے وعدہ فرما چکے ہیں۔ تو اس میں یہودیوں کی اس بات کا رد کیا اللہ رب العزت نے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر فاتبعونی میری اتباع کرنی، میری اتباع تم پہ لازم ہے، اور اگر تم میری اتباع کرو گے، میرے دامن میں اگر تم آتے ہو، اسلام کے دامن میں داخل ہو جاؤ تو پھر اللہ رب العزت تمہارے پچھلے جو گناہ ہو چکے ان کو بخش دے گا، ورنہ صرف خالی اگر خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو یہ تمہارا دین ایمان نامکمل ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین۔ تو یہ رحمت للعالمین کی پہلے محبت دلوں میں لے کر آئیں، پھر رب العالمین کی طرف جائیں۔ کل اطیعوا اللہ والرسول، آپ ان سے یہ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگر آپ سے یہ روح گردانی کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر یہ جو توقع انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مطلب انہوں نے اپنی طرف سے یہ گاڑ لیا کہ ہمارے لیے بس یہ کافی ہو جائے گا، ہمیں اسلام میں آنے کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ان کافروں سے محبت نہیں فرماتا، یہ کرتے رہیں۔ اللہ تب محبت کرے گا کہ جب یہ آپ کے دامن میں آ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔